حضرت محمد ان کی موافقت میں ہر چیز، ان کے ساتھ دوگلا پن نہیں کبھی نہ کرنا۔ اس لیے بی بی سی، کیونکہ تم میں سے باتیں سنتے ہیں، اس لیے بی بی سی کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، کسی کا فتنے بچاؤں، لیکن مجبور ہے کہ تم لوگ سنتے ہو کہ تم کو کہیں وہ مرض نہ لگ جائے ان کی، اردو وہاں اردو وہاں۔ کیا اردو میں رکھا ہے یا عربی میں رکھا ہے؟ اگر تعریف کے کوئی زبان قابل ہے تو خدا کی آیتیں بولتی ہیں کہ عربی مبین، کہ کتاب عربی جو ہے یہ زبان لاجواب ہے۔ تو خدا نے فخر کے لیے عربیوں کے لیے یہ قرآن نہیں اتارا کہ ان کی فضیلت ہے، اس لیے اتارا کہ خدا نے کہا ہم اجمی میں بھی قرآن اتار سکتے تھے، کسی زبان میں اتار سکتے، لیکن پھر یہ لوگ آگے سے کہتے کہ یہ قرآن اجمی ہے، اس میں وہ فصاحت بلاغت کمال نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے۔ تو ان کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے خدا نے عربی میں اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ عربی کو فضیلت اجمی پہ ہے یا اجمی کو عربی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اب عربی میں اتارا قرآن ہم نے تاکہ ان کے اعتراضات ختم ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ جادوگر ہیں، دوسرے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر فضیلت کے طور سے، کمال کے طور سے، جو انتہائی کمال جس زبان میں ہو، یعنی بظاہر، لیکن حقیقت میں نہیں جانا چاہیے ان چیزوں میں، عربی ہو اجمی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قرآن اس طرف نہیں لی جاتا ہے، آقا جی اس طرف نہیں لی جاتے ہیں۔ آقا جی کہ جس میں تقوی ہو، خوف ہو، عربی ہو اجمی ہو، سب برابر ہیں، لیکن تقوی سے فضیلت ہوگی، عربی اجمی کی زبانوں سے نہیں ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے کہا تم میں سے زیادہ مکرم، محترم، معتبر اللہ کے ہاں وہ ہے جس کو تقوی نصیب ہو، کہ خدا کے خوف میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عربی ہو یا اجمی ہو یا زبان اس کی اجمی ہو یا عربی ہو، لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن تم کو اس لیے کہا کہ تم میں سارے تو ایسے نہیں ہیں، کوئی ایسے ہو گئے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب خدا دل پلٹے، وہ حکومت میں اچھے عہدے رکھتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی غلامی پہ وہ راضی ہو چکے ہیں، تو ان کو کہیں یہ مریض نہ کر دیں۔ یہ بھی سنتے ہوں گے بی بی سی، تو کہیں ان کے دل میں ایسے خیالات نہ آ جائیں کہ بڑا ادارہ ہے، کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے۔ یہ خدا رسول کے معاملے میں بھی دوگلا پن کرتے ہیں۔ پھر سب سے بدترین ادارہ اس لیے ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے تنخواہیں کھاتے ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں۔ یا ان کو تنخواہیں چھوڑ دینی چاہیے، یا ان کا آقا کے محبت میں دوگلا پن نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مجھے بی بی سی سے کیا لینا ہے، فتنوں سے کیا لینا ہے؟ میں نے ان بھائیوں پہ قربان ہونا ہے جو یہاں آتے ہیں، جو آقا پہ قربان ہوتے ہیں۔ میں ان کا خادم ہوں، ان کو انشاءاللہ اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ آقا کے لیے تیار ہوگا کہ ہم آقا کی غلامی پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، کسی مفاد کا خیال نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ، جو دل پھیرتا ہے، خدا نے ان کے دل پھیر دیے۔ وہ لاکھوں کما سکتے ہیں اپنے عہدوں میں، ان لاکھوں کو چھوڑ کے تھوڑی سی بھی قناعت کر لی، ہم کو یہی کافی ہے۔ خدا کی قسم یہ ان کی قسمت ہے، خدا نے ان کو نوازا۔ تو اس باتوں کو میں طول نہیں دینا چاہتا، کسی شاعر کی تعریف نہ کریں، کسی شاعر کو دل میں، اور مطلب دوسرا جو میرا ہے تو گالیاں کسی کو نہ دیں، اور کسی پر کفر اس کا فتویٰ بھی نہ لگائیں۔ آدمی توبہ کر کے بھی مر جاتا، ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر گیا ہو، کیونکہ یہ بھی آقا جی کی تعلیم سے ہم کہتے ہیں، اپنی طرف سے مشورہ ہم کسی بات نہیں دیتے ہیں، کیونکہ میں عقیدے میں لکیر کا فقیر ہوں، فقط حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور اندھا ہوں، کسی بات کو نہیں سوچتا ہوں آقا کے سوا۔ وہ بات ان کی آ جائے، ثبوت مل جائے، واقعہ آقا کی جان، اس میں اندھا چلتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آقا کا پیچھے، آقا جی کے پیچھے اندھا ہونے کی تعلیم دیتا ہوں۔ وہ اس بات کو جب سنتے ہیں وضاحت سے کہتے ہیں امین بہت سچی بات کہتا ہے تو ان کے دل میرے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اور میرا دل اتنا نرم ہوتا ہے خدا کی قسم، میں ان کو نہیں کہتا میں تمہارے لیے پیر بن کے آتا ہوں یا تم کو مرید بنانے کے لیے اپنی شان بنانی ہے۔ میں کہتا تم آقا سے موافقت کرو، میں دل سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، میں تمہارا دعا گو ہوں انشاءاللہ آقا کے لیے۔
تو میری اس بات کو سچ سمجھیں۔ باقی آپ ان کی نسبت سے ان کی باتیں سنتے ہیں میرے سے کہ سچائی کی باتیں زیادہ کر جاتا ہے اور میری قدر کرتے ہیں، تو آپ میری قدر نہیں کرتے ہیں یا آقا کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے صالحین نے، اولیاء اللہ نے بالاتفاق کہا ہے، من اقرب عبدا مراعا لسیدہ، کسی کی نسبت تھی نبی کریم سے، اس نے اس کا احترام کیا اس شخص کا آقا کی وجہ سے، تو اس نے اس شخص کا احترام نہیں کیا آقا کی وجہ سے کیا نا، اس نے آقا کا احترام کیا ہے۔ وہ آپ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ۔ میں نہیں خوش ہوتا یہ تمنا کوئی میرا کے پیر چومے، ہاتھ چومے، وہ ان کی وجہ سے کرتے ہیں، میں مجبور ہو جاتا ہوں، دھکیلتا ہوں، پھر وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ ان کی نیت ان کے ساتھ، میری نیت میرے ساتھ، لیکن ہم سب یہی چاہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ سچے دل سے مریں اور نیت میں پکے ہو جائیں۔ اگر نیت پکی ہو گئی، بیچ میں تم سے چاہے غلطیاں ہو گیا، استغفر اللہ، زنا ہو گیا، شراب ہو گیا، قتل ہو گیا، تم چاہتے تو نہیں تھے، تم سے ہو گیا، لیکن نیت تمہاری وہی تھی کہ میں ویسے ہو جاؤں جیسے نبی کریم کی مرضی ہے، وہ سب تم کو معاف ہو جائے گا کہ تمہاری نیت سچی رہتی ہے۔ بیچ میں یہ مشکلیں حادثے آ جاتے ہیں، وہ حادثے کو مرہم وغیرہ لگاؤ تو وہ زخم مٹ جاتا ہے توبہ استغفار سے۔ تو خدا سے توفیق آپ کے لیے، اپنے لیے مانگتا ہوں۔ اور اس موضوع میں بڑی لمبی بحث جاتی ہے، بس مختصر بحث یہ ہے، شاعروں سے سخت پرہیز کریں، شاعروں کو دل میں جگہ نہ دیں، ان کو بہت بڑا نافرمان رسول اللہ کا سمجھیں کہ جس چیز سے آقا نے منع کیا، ان بڑے شاعروں نے بڑا حصہ لیا، اپنی ساری عمر لگا دی اور آقا سے جھوٹ بولتے رہے شعروں میں، اور قرآن کی آیتوں کو مذاق میں لے گئے، بال جبریل میں مقابلہ کرایا، وہ دیکھنا تو فقط اللہ ہو، میں تماچے کھا رہا ہوں، ایسی بکواس بولنی چاہیے۔ کہاں ایمان رہا ہوگا اس وقت؟ اگر بعد میں توبہ نصیب ہوگی ہم کو پتہ نہیں، لیکن ہم اس موضوع کو جو سے دوسرے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم اس شخص سے ہر سے نفرت کرتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، بغیر فتوے لگائے شاید توبہ نصیب ہو، جس کو نبی سے موافقت نہیں ہے، اور نبی کریم جس چیز سے انتہائی نفرت کی ہے اور چیز سے یعنی بغض کیا ہے، پیپ تک کہا ہے کہ پیٹ میں بھر جائے، اور وہ پھر اس چیز میں موافقت کرے، کہاں وہ نبی کا محبتی رہا، اور زبان سے کہتا رہا کہ محمد سے وفا، جھوٹ بولا، وفا نہیں کی۔ قرآن نے کہا فاتخذوہ عدوا، شیطان سے دشمنی کرو، تمہارے ماں باپ کو برہنہ کیا جنت میں، اس قدر رسوائی تک پہنچایا، جھوٹی قسمیں کھائیں، انہوں نے اس کی تعریف کی اور مذاق بنایا ان شاعروں نے بال جبریل میں۔ تو خدا ہم کو پناہ دے، خدا آئندہ ایسے شاعر پیدا نہ کرے، اور جو پیدا ہوں شاعر تو ان کی فقط زباں ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ جیسے کسی محبت والے نے کہا، وہ بڑا جملہ پسند ہے، اس میں سے کہا، یہ کہا محبت والوں میں سے ہے، اس نے کہا ماشاءاللہ، میں غیرت سے اس کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن مجبوراً لیتا ہوں، اس لیے طریقت میں ہے کہ غیرت شیخ سب سے پہلے ہے، کسی شیخ کو برداشت نہ کرے، لیکن مجبوراً تقاضے سے اس بھائی کا نام لیتا ہوں، اس محبت والے کا نام لیتا ہوں، اس عاشق کا نام لیتا ہوں، واقعہ عاشق تھا، لیکن ہمیں غیرت اپنے سلسلے سے ہے۔ تو اس عاشق رسول سچے نے کہا، رضا کی زباں ہے تمہارے لیے، تو ہماری آپ کی زباں ہے انشاءاللہ آقا کے لیے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب۔ اچھا جی، چلیں پورا کریں، یہ ضروری باتیں تھیں، اس لیے اس میں نبی کریم سے رابطہ بننے کے بھی بڑے وسائل ہیں اور رابطہ ٹوٹنے کے بھی سخت وسائل ہیں، کہ نبی سے منافقت کرنا، نبی سے دوگلا، اور یہ کشتیں جہاں تک پہنچ جائیں، اس میں انصاف سے، عدل سے میں نے باتیں کی ہیں، اس کا کوئی نہ BBC والا، نہ PPC والا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فلسفی، نہ کوئی دانشور اس میں بات نہیں کر سکے گا، اس کی زبان کٹ جائے گی، کیونکہ اس میں کسی کا میں نے سائڈ نہیں لیا، دوگلا پن نہیں کیا، میں نے آقا جی کے لیے کہا کہ بالکل مخلص ہو جاؤ، آقا جی کے حق میں کسی کو رعایت نہیں دینی ہے، وہ اپنا ہو دوسرا ہو، لیکن آقا کے حق میں رعایت نہیں ہے، یہ ہے انشاءاللہ۔
اور کوشش کریں یہ پہنچے کشتیں BBC تک اور ہر جگہ لیڈروں تک، شاعروں تک، تاکہ جو ہیں وہ توبہ کریں اور آقا کی طرف آ جائیں اور شاعری سے پناہ مانگے کہ نبی کریم نے مذمت کی، خدا نے مذمت کی، نوجوانوں کو برباد کرتے ہیں۔ شاعری کو اگر نقص سے نکالا بھی جائے، جس نقص کی وجہ سے شاعری مذموم ہوئی ہے، اس مذمت کو نکالا جائے، پھر بھی شاعری درود محمد کی برکت نہیں رکھتی۔ اتنی دیر درود پڑھے، وہ برکت جو نبی کے درود میں ہے وہ شاعری کے نقص نکال تب بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تلاوت میں جو مزہ یا جو فضائل اور جو دلوں کا زنگ اترتا ہے، ہاں جی، شاعری کو نقص سے پاک بھی کرے تو شاعری میں وہ چیز نقص پاک کر کے بھی اس شاعری میں وہ خوبی نہیں پیدا ہو سکتی جو قرآن کے پڑھنے میں ہوتی ہے یا نبی کے درود میں۔ سب دنیا مانے گی، اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کریں، اور زیادہ وہ احتیاط وہ کریں جس کی حرص ہے ہر وقت میرا نبی کریم سے رابطہ ہو جائے۔ تو رابطے کے طریقے بتا دیے ہیں، اگر یہ طریقے کر بھی لے وہ حقدار نہیں بنتا، لیکن سچائی کا تو ثبوت ہے، تو آقا جی کا کرم اس کو آمنا سامنا کرا دے گا اپنا انشاءاللہ۔ ہاں کہ یہ میں محمد ہوں، بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ایسے ہوا ہے نا، ہوا ہے ایسے، اللہ کی قسم ہوا ہے۔ چلیں